السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لائف اینڈ لیونگ 2 کا آج کا ہمارا جو کوشچن ہے ٹاپک وہ ہے قدرتی وسائل اور قدرتی وسائل کی جو امپورٹنس ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے بات کی تھی اور آج ملکی ترقی کے اندر قدرتی وسائل کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قدرتی وسائل جو ہیں ہمارے پاس ہیں کون کون سے. تو اس میں مٹی ہے، میدان ہے، ریگستان ہے، معدنیات ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، پانی ہے یعنی سمندر اور دریا ہیں. کسی بھی ملک کے لیے یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ان کے پاس پہاڑ بھی ہوں، اس ملک کے اندر جنگلات بھی ہوں، اس ملک کے پاس ساحل بھی ہوں، سمندر بھی ہوں، اور اس میں معدنیات بھی ہوں، اور میدان بھی ہوں، اور ریگستانی علاقہ بھی ہو، پہاڑ بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ جو پاکستان کے اندر جو وہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے زرخیز میدان جو ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. جتنے زیادہ زرخیز میدان ملک میں موجود ہوں گے اس ملک میں زراعت اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہوگی. اور زراعت جو میدان ہیں وہ جتنے زرعی ہوں گے تو ظاہر سی باتوں سے زرعی اجناس اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ بندہ حاصل کرتا ہے اور اس سے ہماری غذائی ضروریات جو وہ پوری ہوتی ہیں. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چند زرخیز ترین میدان جو ہیں وہ عطا کر رکھے ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں. اسی طرح پہاڑ جو ہیں وہ بھی ملک کی ترقی کے اندر مثبت کردار ادا کرتے ہیں. پہاڑ سے نہ صرف انڈسٹری کے لیے خام مال حاصل کیا جاتا ہے بلکہ ان سے بے شمار معدنیات بھی حاصل ہوتی ہیں. پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں، ان پہ برف باری ہوتی ہے، پھر وہ گرمیوں میں پگھل کر دریاؤں کو آباد کرتی ہے. اسی طرح پہاڑوں سے توانائی بھی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور زراعت کے لیے پانی بھی حاصل کیا جاتا ہے اور ان پانیوں کو دریاؤں پر بند یا ڈیم بنا کر ذخیرہ بھی کر لیا جاتا ہے اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے جنگلات. جنگلات سے نہ صرف انسانی زندگی کے لیے آکسیجن حاصل ہوتی ہے بلکہ ڈفرینٹ جو ہے وہ پرپس کے لیے لکڑی بھی حاصل کی جاتی ہے جو توانائی کے لیے استعمال بھی ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی ادویات کے لیے جڑی بوٹیاں بھی جنگلات سے ہی حاصل ہوتی ہیں. پھر معدنیات اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں عطا کر رکھی ہیں، جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے خزانے ہیں اس سے ہم مختلف معدنیات حاصل کرتے ہیں، جیسے سوئی گیس ہے، تیل ہے، کوئلہ ہے، خام مال ہے، جپسم ہے، کرومائٹ ہے، سنگ مرمر وغیرہ. یہ سارے جو وہ ڈفرینٹ پرپز کے لیے جو وہ یوز ہوتے ہیں. پھر دریاؤں کے پانی کو نہ صرف ہم بند باندھ کر مختلف ڈیم بنا کر ان سے توانائی حاصل کرتے ہیں بلکہ آبپاشی کے لیے بھی پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں. پھر ان سے مختلف نہریں نکال کر ملک کے جو باقی ڈفرینٹ حصے ہوتے ہیں ان کو آبپاشی کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان کا جو نہری نظام ہے دنیا کا جدید ترین نہری نظام ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ملکی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ ہے. قدرتی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک اور قوم کی ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ملکی وسائل سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر نمک کی بہت بڑی کان ہے، ٹھیک ہے جی، تو پاکستان کے اندر نمک بہت سستا ہے. اس طرح جن ملکوں میں تیل نکلتا ہے وہاں پہ تیل سستا ہے. ملکی معیشت پر مثبت اثر بھی اس کا پڑتا ہے قدرتی وسائل کا. قومی آمدنی کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور جتنے ملک کے قدرتی وسائل زیادہ ہوں گے اتنی قومی آمدنی زیادہ ہوگی. قدرتی وسائل ملکی معیشت کے اوپر جو ہے وہ مثبت اثرات جو وہ ہمیشہ چھوڑتے ہیں، اور یہ ملک کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اضافے کا سبب بنتے ہیں. پھر ان سے جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ملکی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر جو انفرادی آمدنی ہوتی ہے قدرتی وسائل کی وجہ سے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے. یہی قدرتی وسائل ہوتے ہیں جو ملک کے اندر روز بروز ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں.
اس سے ان قدرتی وسائل سے لوگوں کی ضروریات نہ صرف پوری ہوتی ہیں بلکہ زرخیز میدانوں پر مختلف فصلیں جو ہے وہ کاشت کر کے اپنی زائد ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. پانی، معدنیات، پہاڑ، جنگل وغیرہ بھی انسان کی ضروریات کی تکمیل میں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. پھر اس کی ان کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ کسی ملک میں قدرتی وسائل زیادہ ہوں گے تو ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جاتے ہیں، ملک کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر طرح سے ہر طرح کے وسائل سے نوازا ہے. پاکستان کے اندر پہاڑ بھی موجود ہیں، میدان بھی موجود ہیں، صحرا بھی موجود ہیں، دریا بھی موجود ہیں، زرخیز مٹی بھی موجود ہے، سمندر بھی موجود ہیں. تو ہر طرح کی قدرتی وسائل موجود ہیں. تو ہمارا ملک قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے. جیسے جیسے پاکستان کی آبادی کے اندر تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اس آبادی کو انسانی سرمایہ جسے ہیومن کیپٹل کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں تبدیل کیا جائے. تو حالیہ برسوں کے اندر دنیا کی جو بعض اقوام ہیں انہوں نے اپنی محنت سے اپنے ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ملا کھڑا کیا ہے. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہیں اور انسانی وسائل ہیں اس سے جو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ پاکستان کا ہر شعبہ زندگی کی ہر شعبہ زندگی جو ہے وہ ملک کی معیشت کے اندر جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آج آپ سے جو وہ ڈسکس کرنی تھی قدرتی وسائل کے حوالے سے. تو پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیش بہا جو ہے وہ معدنیات رکھی ہوئی ہیں، بیش بہا خزانے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ادا کیے ہوئے ہیں. اب ان سے فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نمک کی بہت بڑی کان ہے پاکستان کے اندر، لیکن ہم اس سے اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس طرح سے اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ترقی دے اور آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.